مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ رحمت سحر میں ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی سیگمنٹ دہن میں زبان تمہارے لیے۔ نوجوانوں کے مابین، بچوں کے مابین مقابلہ تقریر ہوتا ہے، اور یقیناً تیار کیا جا رہا ہے۔ ARYQTV is playing its role as an institution، اور یہ ایک درسگاہ کی صورت اختیار کر گیا الحمدللہ۔ اور جس انداز سے ہمارے منصفین موجود ہوتے ہیں اور اس مقابلے کو جج بھی کرتے ہیں، صاحبان علم و دانش ہے الحمدللہ، ادب سے، تعلیم و تعلم سے آپ سب کی دیرینہ وابستگی، تشریف فرمائیں پہلے دن سے شریک سفر۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک کیسے ہیں؟ الحمدللہ شاہد۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ تینوں حضرات منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، اور جو موضوع ناظرین کرام آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے والدین کی عظمت۔ یقیناً اسلام نے بڑی اس پر بات کی ہے اور بڑی تعلیمات، روشن تعلیمات اس امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ والدین اگر بڑھاپے کو پہنچیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور یہ تمام جو تعلیمات ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر عرض کی کہ اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یاد رکھیے، اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو پھر باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کو راضی کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین راضی مطلب رب راضی، اور والدین ناراض تو سمجھ لیں کہ رب ناراض۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کیسا کنٹینٹ آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے تیار کر کے لائیں۔ بڑے اسمائل ہونی چاہیے تینوں کے فیس پر ماشاءاللہ، اور کانفیڈنس نظر آنا چاہیے۔ پہلے جو ہمارے ننھے مقرر ہیں آج کے ماشاءاللہ، امان رضا، تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑا کانفیڈنٹ بچہ ہے اور بڑے اسمائل کے ساتھ آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں بھائی ہمیں والدین کی عظمت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ چلیں جی، تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر میرے خاطر بہایا ہے، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں، کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں، میرے باپ نے ہاتھ مجھے اس قابل بنایا ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام امان رضا ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے والدین کی عظمت۔ جناب علی وقار، والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کا کوئی نام و بدل نہیں۔ ماں جنم دیتی ہے، باپ زندگی دیتا ہے، ماں چلنا سکھاتی ہے، باپ دوڑنا سکھاتا ہے، ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جناب علی وقار، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فکن رہتی ہے۔ جناب علی وقار، دنیا میں ایسا کوئی لمحہ نہیں جس میں والدین کی بے لوث محبت شامل نہ ہوتی ہو۔ والدین اللہ تعالیٰ کا انمول اور قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ والدین کی موجودگی احساس بہار ہوتی ہے، ان کی خدمت سے سب کی کشتی پار ہوتی ہے، ان کی رضا سے سب کی قسمت پائیدار ہوتی ہے۔ اگر جو تو نے مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چلایا ہوتا، اگر جو تو نے مجھے ہاتھ پکڑ کر
نہ چلایا ہوتا نہ میں کبھی پیڑ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا۔ جناب علی وقار، والدین کے بغیر تو ہماری کوئی پہچان ہی نہیں، نہ ہی کوئی شناخت ہے۔ ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جناب علی وقار، دنیا میں سب سے بہترین سعادت ہے ماں باپ کی خدمت، دنیا میں سب سے بہترین سعادت ہے ماں باپ کی خدمت، دنیا میں سب سے بہترین عزت ہے ماں باپ کی خدمت۔ جناب علی وقار، والدین اولاد کی تعلیمی تربیت کرتے ہیں، اپنی بساط سے زیادہ ان کے لیے مشقت کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں مگر اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں، ہماری ہنسی کی خاطر اپنی چین قربان کر دیتے ہیں۔ جناب علی وقار، والدین کے احسانات اور اولاد پر اس قدر ہے کہ اولاد شب روز بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جناب علی وقار، والدین اولاد کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ دے مگر سایہ ضرور دیتا ہے۔ جناب علی وقار، والدین سی نعمت دنیا میں نہیں ہے، والدین سی نعمت دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت جہاں خلد بری ہے۔ جناب علی وقار، تمام رشتوں میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ والدین کی اللہ تعالیٰ اس کی رسول کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کی حقوق کی ادائیگی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ جناب علی وقار، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنی تقریر کا اختتام بس ایک شعر سے کرتا ہوں۔ نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے بہا کر ہنسایا ہم کو، درد نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ تعالیٰ نے بنائے ماں باپ جن کو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں قریب بلا کے دیکھوں کہ اب اتنے ہی نظر آ رہے ہو۔ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے گٹس کہاں سے آئے؟ آؤ ہم مل کر بلاتے ہیں سیکنڈ کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر دہن میں تمہارے لیے میقات۔ بیٹا تشریف لائیے روسٹم پر اور تقریر کا آغاز کریں۔ کس نے سکھائے اتنے اچھے ایکسپریشنز؟ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ، امی ابو، بس اسی لیے والدین کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ چلیں جی، آپ تیار ہیں؟ چل ایک منٹ رکیں آپ، اب آگے آ جائیں۔ چل، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ وقت کی چند ساعتوں میں والدین کی عظمت کیا بیان کروں جناب صدر، کہ والدین کی عظمت در یتیم حضرت عبداللہ کے جمال اور بی بی آمنہ کے لال سے پوچھئے، جو فرماتے ہیں امو کا ثم ابوک، کہ تیرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تیرے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے دنیا کی عظیم ترین کتاب میں بارہا توحید کے بعد والدین کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس بات سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، کہ والدین ہمارے وجود میں آنے کا سبب، ہماری تربیت کا ذریعہ اور ہماری کامیابی کی کنجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ جب جدت کے پجاریوں کی جنتیں سڑکوں پر اور انہی جنتوں کے دروازے اولڈ ایج ہوم میں ملنے لگے تو فضا پکار اٹھی، خدارا قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے تمہارے شباب کو، جن ہاتھوں نے تمہاری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنا شباب تمہارے شباب پر قربان کر دیا۔ اپنا شباب تمہارے شباب، ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسی دلیل نہیں ذی وقار جو مجھے قائل کر سکے کہ زندگی واقعی میں ہی خوبصورت ہے۔ زندگی کی کٹھن راہوں پر معجزات کی برسات تب بھی ہوا کرتی ہے جب والدین کی عظمت جانتے ہوئے اولاد نے ان کی خدمت کی تسبیحاں پڑھی ہوں، کیونکہ زندگی فلک ہے، والدین ستارہ ہیں، زندگی بحر ہے، والدین کنارہ ہے، زندگی دھوپ ہے، والدین سایہ ہے۔ روایت ہے ایک شخص آقائے دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی وجہ سے معذور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ نیکی حج، عمرہ، زکوٰۃ جہاد سے افضل ہے۔ کہ کون کہتا ہے کہ بارے زندگی ماں باپ ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہیں۔ بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیرا مت کرو، یہ حقیقت ہے کہ ہر گھر کی روشنی ماں باپ ہیں۔ سامعین کو فقط اتنا ہی کہوں گی
کہ زندگی میں دو لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں. ایک وہ کہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ چھاڑ دیا, یعنی تمہارا باپ, اور دوسرا وہ کہ جس نے جس کی دعاؤں کی وجہ تم سب کچھ جیت گئے, یعنی تمہاری ماں. شکریہ. بے شک ماں کی دعا جنت کی ہوا. تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ مقابلہ تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے عبد المعیز. بیٹا تشریف لائیے, اگر آپ لوگ کریکشن کر لیں, عبد المعیز ان کا نام ہے. تیار ہیں آپ ماشاءاللہ؟ ٹھیک ہے, 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. وقت کی چند ساعتوں میں والدین کی عظمت کیا بیان کروں صدر محترم. والدین کی عظمت اس در یتیم حضرت عبداللہ کے جمال اور بی بی آمنہ کے لال سے پوچھئے, جو فرماتے ہیں امکا 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 ثم ابوک. یہی وجہ تھی صدر محترم کہ خدائے وحدہ لا شریک نے دنیا کی عظیم ترین کتاب میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہہ کر والدین کی عظمت بتا دی کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. زندگی کی کٹھن راہوں پر معجزوں کی برسات تب ہوا کرتی ہے صدر محترم جب والدین کا مرتبہ جانتے ہوئے اولاد نے ان کی خدمت کی تسبیحاں پڑھی ہوں, کیونکہ زندگی فلک ہے, والدین ستارہ ہے. زندگی طائر ہے, والدین پرواز ہیں. زندگی گیت ہے, والدین آواز ہیں. زندگی بحر ہے, والدین کنارہ ہیں. مگر صدر محترم جب جدت کے پجاریوں کی جنتیں سڑکوں پر اور انہی جنتوں کے دروازے اولڈ ایج ہوم میں ملنے لگے تو یہ فضا پکار اٹھی کہ خدارا قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے تمہاری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنا شباب تمہارے شباب پہ قربان کر دیا. کہ کون کہتا ہے کہ بارے زندگی ماں باپ ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہیں. بھیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیرا مت کرو, یہ حقیقت ہے کہ گھر کی روشنی ماں باپ ہیں. اپنے بچوں پر کر دیا سب کچھ فدا, اب تو سمجھو دوستو کتنے سخی ماں باپ ہیں. خلد میں وہ شخص تو جا ہی نہیں سکتا کبھی, خلد میں وہ شخص تو جا ہی نہیں سکتا کبھی جس کی نظروں میں ہمیشہ اجنبی ماں باپ ہیں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ والدین کی دعائیں انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث بنتی ہیں, لہٰذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اچھا جی, تقریر کم سے کم 2 منٹ 30 سیکنڈز پہ ختم ہوتی ہے, لہٰذا جو بھی تیاری کرا رہے ہیں, کنٹینٹ لکھ کر دے رہے ہیں بچوں کو, ان سے گزارش ہے, التماس ہے, ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم منیمم ٹائم اتنا تو کور ہو کہ جو 2 منٹ 30 سیکنڈز کا منیمم ٹائم ہے وہ اس سے میچ کر سکے. بہرحال ججز کی آرا لیں گے, فیصلہ سنائیں گے, آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہوں گی, لیکن ایک وقفہ حائل ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, می کو بناتا ہے یہ انسان. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے آپ نے ملاحظہ کیا تقریری مقابلہ, اور تینوں ہی ہمارے بچوں نے, مقررین نے بھرپور کوشش کی کہ وہ امپریس کر سکیں. کن کو؟ آپ کو بھی اور ہمارے ججز کو بھی, منصفین کو بھی. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے, پارٹیسپیشنز کے حوالے سے جو تقاریر ہوئی ان کی آرا کیا ہیں, کیا کامنٹس, کیا ریمارکس ہیں. اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب, سر آج آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اینٹی کلاک وائز, کیا فرمائیے گا؟ یہ ہے کہ پہلے مقرر آئے, مطلب ہے امان رضا بیٹا, یقیناً آپ نے اپنی عمر سے کافی بڑی تقریر کی ہے اور ایک شعلہ بیانی نظر بھی آ رہی ہے. 2-3 چیزیں ٹیکنیکل. ایک تو جب آپ نے تقریر اسٹارٹ جب تک پہنچے نا ٹریک کے اوپر, اس سے پہلے اشعار پڑھے, اس کے بعد میرا نام یہ ہے اور میرا موضوع یہ سب اضافی ہوتی ہیں. کہ میرا نام اور موضوع تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے نا, تو اپنا ٹائم آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو پھر بھی آپ کو 30 سیکنڈ اضافی ملنے, تو چلیں آپ دیر سے پہنچے تو کہیں بچت ہو جاتی. صحیح. اچھا, پھر ذرا سا مائک کا استعمال کریں. جب آپ شعلہ بیانی میں دائیں بائیں جاتے ہیں نا, مائک کی پلیسنگ آپ کی یہاں ہے. جب آپ شعلہ بیانی میں دائیں اور بائیں جا رہے ہیں تو آواز جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہوتی ہے. اس کا ذرا سا یہ ٹیکنیکل جو بات ہے. اور دوسری جو آپ کی گردان ہے پہ ٹوٹتی تھی نا, وہ ذرا ہے کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیجئے گا. اشعار کا استعمال زیادہ تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کانٹینٹ کے حساب سے تیار کیا ہوگا. پھر ہماری بٹیا میقات تھی,
اچھا بٹیا تلفظ کا جو ہے اس میں کافی گنجائش ہے، جیسے روشنی، کون اور عظمت، تو ان کو دیکھ لیں تلفظ کے معاملات. باقی آپ کا کانفیڈنس تھا، آپ نے آ کے تقریر کی، بہت اچھے انداز سے ڈیلیور کیا. پھر عبد المعیز آئے. اچھا ایک تو عبد المعیز آپ نے اپنے ساتھ خود ایک ظلم یہ کیا کہ 30 سیکنڈ تو اضافی ہیں، آپ 45 سیکنڈ پہلے روسٹم چھوڑ گئے، کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ 2 منٹ بھی آپ پوری تقریر آپ نے نہیں کی. تو اگر آپ کا مواد اسی طرح ہوتا ہے یقیناً مواد میں اس چیز میں ایڈ آن ہوتی ہیں چیزیں، لیکن آپ ایک جو آپ کی باڈی لینگویج ہے نا ایک ہی طرح، یا تو ادھر ہاتھ چل رہا ہے یا ادھر ہاتھ چل رہا ہے. باڈی لینگویج ذرا روسٹم کو پکڑ کے ایک پورا پوسچر اپنا ذرا سا بہت اہم بہتر کیجیے گا. تو یہ میری طرف سے، لیکن مجموعی طور پر تقریریں مجھے اچھی لگی. ٹھیک، شاہد بھائی کیا فرمائیں گے؟ میں شروع کرتا ہوں معیز آپ سے. ٹھیک. آپ کی تقریر جو تھی، جب آپ آئے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ آج پہلے نمبر پہ آئیں گے، لیکن آپ کی تقریر جو ہے وہ ایک تو مختصر تھی، دوسرا یہ کہ اس میں اشعار جو تھے وہ 1.5 منٹ کے آپ نے اشعار پڑھ دیے. ایسا ہی. اور دیکھیں جب آپ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ وزن میں بھی ہونا چاہیے، نہ ان کا وزن صحیح نہ وہ بحر میں، اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیے. ایک تو یہ کہ اتنے اشعار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. کٹھن نہیں ہوتا، کٹھن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آئندہ پوری تقریر کیجیے گا، اشعار کم رکھیے گا. آپ کسی بھی مقابلے میں جائیں گے، آپ ایک اچھے مقرر ہیں، آپ جیتیں گے. گڈ. ٹھیک ہے. اچھا میقات آپ نے کیا یہ کہ جیسے کہ ابھی رضوان صاحب بتا رہے تھے کہ آپ جہاں زبر ہوتا تھا وہاں زیر کر جاتی تھیں، جہاں زیر ہوتا تھا وہاں زبر کر جاتی تھیں. یہ تو تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رٹے کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ چلے جاتے ہیں اپنے یاد کرنے میں، تو کنفیوژن بھی ہوتا ہے، اور وہ جو فلو ہوتا ہے وہ فلو اور ٹیمپو متاثر ہوا. آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا نا ایک وقت پہ کہ پھر آپ اپنا ایکشن پریزنٹیشن سب بھول گئے اور رٹے میں چلی گئی اپنے. صحیح. تو رٹا ایسا نہ لگائیں کہ سمجھیں نہیں، سمجھ لیں، اور جب آپ سمجھیں گی تو مترادف الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اچھا اب بھائی امان مسئلہ یہ کہ آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا. آپ نے بسات کہا، بسات ہوتا ہے، اطاعت کا، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے جو بھی غلطی کی وہ آپ کے کھاتے میں نہیں آتی. آپ نے اپنی عمر سے بہت بڑی تقریر کی ہے، اس لیے ہم آپ کو جو ہے وہ کسی غلطی کو آپ سے منسوب نہیں کریں گے. جن غلطیوں کی طرف رضوان صاحب نے اشارہ کیا نا کہ آپ شروع میں آئے، آپ نے کہا میرا نام یہ ہے، میں اس پہ، یہ ان کی غلطی جنہوں نے آپ کو تقریر لکھ کر دی اور تیار کرائی. صحیح. پھر جو ابتدا میں آپ نے اشعار پڑھے اس میں بھی آپ کے وہ استاد بول رہے تھے تیار کرانے والے. تقریر میں اشعار اس طرح نہیں پڑھے جاتے جیسے آپ پڑھے تو وہ انداز نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ امان رضا جو نظر آنے لگا. ٹھیک. پھر آپ آ گئے اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اسپیکر بنیں گے انشاءاللہ، اور ڈیبیٹر بنیں گے. محنت جاری رکھیے گا. جنہوں نے آپ کی تقریر تیار کرائی تھی ان سے یہ کہیں کہ اس مرتبہ انہوں نے آپ کے کانفیڈنس کا اور آپ کی صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کیا. آپ اس سے بہت آگے کی چیزوں بیٹا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. آشکار داور صاحب سر کیا فرمائیے گا؟ جی آج کا موضوع اچھا تھا، والدین کی عظمت. اور مجھے یاد آئے قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا وہیں فوراً والدین کا احسان. اللہ کہ میرا احسان مورو، اپنے ماں باپ کا احسان مورو. پھر دعائیں سکھائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا بات ہے. تو ماں باپ کی عظمت تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اور اتنا بڑا موضوع اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا گیا، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے فریم سے نکل نبھانے کی پوری کوشش، بہت نبھانے کی کوشش کی. بہت اچھا مقابلہ تھا. لیکن اب کیونکہ ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے آپ کی پوزیشنز کو، امان رضا بیٹا آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا تھا. اور جو شاہد بھائی نے کہا کہ جو غلطیاں آئیں وہ آپ کی عمر کے پردے میں چھپ گئی ہیں. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. تو باڈی لینگویج بھی آپ کی بہت اچھی تھی، اور مواد بہت مدلل مواد تھا. کنٹینٹ بہت پسند آیا، ادائی بہترین تھی. اور لیکن تھوڑا سا بیٹا آپ چیخ بہت رہتے، تھوڑا سا اس کو کنٹرول کیجیے گا. ابھی تو آپ کا ابتدائیہ ہے تو چیخ شاؤٹنگ یہ تھوڑا سا پازز دیتے ہیں، پیس مینٹین کرتے ہیں. میقات بیٹی آپ نے جو شروع کیا تو ایسے کہ جیسے لیکچر یا درس دیتے ہیں نا کسی محفل میں بیٹھ کے، وہ آپ کا انداز وہ تھا، تقریری انداز نہیں تھا. پھر آپ بھول بھی رہی تھی لائنس کو رپیٹ، لیکن آپ کی اگر چھائی جیسی آپ بھول رہی تھی اس کو کور کر رہی تھی. آپ نے لمبا پاز نہیں دیا. کنٹینٹ بہت ویک تھا، مواد میں بہت بہتر ہو سکتا تھا، تھوڑا سا آپ بھول بھی گئی تھی. اور عبد المعیز آپ نے بھی اچھا کنٹینٹ اچھا دیا آپ نے،
اور آپ کا جو پریزنٹ اسٹیٹس ہے وہ عمر کے لحاظ سے وہ بھی اچھا لگا مجھے، لیکن تھوڑا بہتری کی کوشش کریں. آپ بالکل ایک ہی پیس میں چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی پیس میں رہتے. اس میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے تقریر میں. اتار چڑھاؤ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آڈینس کو متوجہ کیا جا سکے. اور باقی یہ باڈی لینگویج آپ کی سائلنٹ تھی، اس میں کچھ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا. کیونکہ جب تک باڈی الفاظ کا ساتھ نہ دے نا تو وہ تقریر نہیں کہلاتی، وہ درس میں یا لیکچر میں آ جاتی ہے. بہت شکریہ. صحیح. مجموعی طور پر ناظرین کرام، آپ نے ہمارے محترم معزز منصفین کے جتنے بھی کامنٹس تھے اور آرا تھیں، اور جس انداز سے ان بچوں کی تصحیح کی جا رہی ہے، اصلاح کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جا رہا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. بہرحال سیکھتے ہیں یہاں پر آ کر بچے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سے پلیٹ فارمز پر جا کر اپنا لوہا منوایا. تینوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بیسٹ آف لک بھی کہتے ہیں. بہرحال اس میں دنیا ہے، کوالیفائی کرنا ہے ایک نے کوارٹر فائنلز کے لیے، تو وہ خوش نصیب جس نے آج کا مقابلہ ون کیا ہے، جیتا ہے اور اپنی رسائی ممکن بنائی ہے کوارٹر فائنلز تک. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ بھی ہو سکتے تھے، اور آپ ہی ہیں. اور ماشاءاللہ امان رضا، آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس بچے کو شاد و آباد رکھے. یہ تینوں ججز نے کہا یہ بچہ انشاءاللہ چھا جائے گا، یہ سب پیار کریں گے آپ کو. ویل ڈن. اور ان کے والدین کو بہت مبارک. ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ آپ کا، اتنا کانفیڈنٹ، اور جو ایکسپریشن تھے سننے والوں پر بھی ایک رقت طاری ہو رہی تھی، اور ہم بھی ایموشنل ہو رہے تھے جس انداز سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور والدین کی عظمت کو بیان کیا. ویری گڈ بیٹا، ایکسیلنٹ. کوارٹر فائنلز میں اس سے بڑا کمال کرنا ہے انشاءاللہ سے، انشاءاللہ. چلیں جی. اچھا جی، ہم اپنے اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور گفٹ ہیمپر جاتے ہیں ہمارے ونرز کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. سب سے پہلے سیلانی اسپائسز کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. اور ان کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. کرس بیوٹی کا بہت شکریہ جن کا تعاون شامل حال ہے، اور ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں. فیٹ ایشوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تحائف گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. مرحبا گل بہار، وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو مرحبا گل بہار، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہوں گے. دا آسٹرچ کا بہت شکریہ، ان کا بھی تعاون شامل ہے، ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں. روح افزا کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے قرآن بطور تحفہ ونرز کو دیا جائے گا الحمدللہ. نیلسن پینٹس کا بہت شکریہ، ان کی بھی محبتیں شامل حال رہتی ہیں، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. خورشید فینس کا بہت شکریہ. اور ہم اسپیشل تھینکس کرنا چاہتے ہیں ہمارے مشفق و مہربان سہیل شمس صاحب، جن کی طرف سے جو فائنلسٹ ہوں گے، جو ونرز ہوں گے، ان کی جانب سے گرینڈ کیش پرائسز کا اعلان کیا گیا ہے. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جتنے بھی مقابلے اروائی کیو ٹی وی پر ہو رہے ہیں ان کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ جن کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے. اور ایک اناؤنسمنٹ آپ لوگ اور نوٹ فرما لیں کہ آج ہمارے نعمت افطار میں خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے صحت مند پاکستان، 4 بجے سے تقریباً کم و بیش 4:30 بجے تک، اور طبی ماہر موجود ہوتے ہیں. آپ کے کوسچنس ہوتے ہیں جن کو شامل کیا جاتا ہے. میڈیکل پرابلمز جو آپ کی ہوتی ہیں، جو ایشوز آتے ہیں خاص طور پر فاسٹنگ کے دوران، وہ تمام کے تمام ایڈریس کیے جاتے ہیں. آپ کی کوسچنس، آپ کی کیوریز واٹس ایپ نمبر اور دیگر جو نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، اور اس وقت بھی موجود ہوں گے نمبرز، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی کیوریز اور کوسچنس بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا، اور جو بھی آپ کے میڈیکل ایشوز اور پرابلمس ہیں انشاءاللہ ان کو ریزالو کیا جائے گا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے ورسٹائل ہوسٹ ARY QTV کے جناب رئیس احمد علم و علماء کے ساتھ. بس جاتے جاتے یہی پیغام آپ کے میزبان سمیر احمد کی طرف سے کہ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں. ان کی قدر کیجئے. آپ منزل کی تلاش میں گھومتے ہیں، آپ والدین کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ والدین کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں. یہ منزل کی طرف آپ کو نہیں دوڑنا پڑے گا، بلکہ منزل آپ کی طرف دوڑے گی انشاءاللہ. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ